تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی؟ وہ کیوں اوروں کے عیب دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے، تمہارے تقوی دھرے رہ جائیں گے، تمہاری دستاریں یہ تمہارے قدموں میں گرا دی جائیں گی، تمہارے نماز کے ماتھے کے نشان یہ تمہیں جہنم سے بچا نہ سکیں گے، تمہاری تسبیحات، تمہارے مراقبے، تمہارا علم، تمہارا تقوی، تمہاری تبلیغ، تمہاری حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے عمرے، تمہاری تہجد، یہ سب کچھ تمہیں نہ بچا سکے گی اگر تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی اور اوروں کی عزت سے کھیلنا نہ چھوڑا اور اوروں کی غیبت نہ چھوڑی، اوروں پر تنقید اور تبصرے نہ چھوڑے، تو ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے، میں اللہ پر دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میرا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اس کی رحمت جوش میں آئے تو چاہے ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا ہے، اور اس کا غیظ و غضب جوش میں آئے تو سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے، وہ سب کو جنت میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ سب کو دوزخ میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے تو وہ حق ہے، اور وہ ایمان والوں کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ حق ہے۔ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میں اللہ کا قانون و قدرت نہیں قانون بتا رہا ہوں۔ بھائیو بھائیو بھائیو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں اولاد کے ہاتھوں، جب اولادیں ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر آئی قیامت۔ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ایک ہمارے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا، اس کے 2 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ، رحم دین اس کا نام ہے، اس کا بیٹا ایک مدرسے میں عالم بن کے آیا، اس کو میرے پاس لا کر کہنے لگا مولوی میاں صاحب، مجھے یہاں جو ہمارا خاندانی لقب ہے وہ کہتے ہیں، میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ایسے درد بھرے الفاظ تھے، میں پگھل گیا۔ اے پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، اینو تا پیو نال گل کرن دی بھی تمیز کوئی نہیں، مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں اپنی زبان میں کروں، مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے۔ اس کی کیتا ہے مولانا صاحب، میاں صاحب نے کوئی سمجھایو؟ کس کا گلہ کروں؟ کالج کے لڑکوں کا، مدرسے کے لڑکوں کا، کہاں جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ سنو سنو، تمہارے مسائل کا حل فوج کے پاس نہیں، حکومت کے پاس نہیں، سیاستدانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کو پاؤ گے تو یہ کام بنے گا، اور اللہ ملتا ہے جب میں خود اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کروں، میں اپنی ذات میں آپ گم ہو کے دیکھوں۔ اللہ کو پانے کے لیے اب ایک راستہ ہے، ایک اور ایک، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی، پاک زندگی، پاک سیرت، پاک نمونہ، پاک قدوہ، وہ سراپا پاک، وہ سراپا نور، وہ سراپا اس کا دین نور، اس کا قرآن نور، وہ اپنی ذات میں نور، وہ روشن ہی روشن، وہ ہر طرف روشنیاں لے کر آیا، سارے کائنات کو روشن کر کے گیا، خود پیڑ پہ پتھر باندھے، دان توڑوائے، ہائے ہائے میں کیسے اس کے صدمات کو بیان کروں؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا اس امت پر، سب کچھ قربان کر دیا اس امت پر، کبھی کبھی اپنی امت کے لیے اس کا آنسو خشک نہیں ہوا، اس کا رونا بند نہیں ہوا، اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا۔ اللہ نے حکومت دی کہ نہیں چاہیے، رزق پیش کیا نہیں چاہیے، زربفت کے عالی شان کپڑے اور محلات پیش کیے نہیں چاہیے، پیڑ پہ پتھر باندھے اور ٹاٹ اور پیوند لگے کپڑے پہنے، اور ایک وقت ساری زندگی کھانا کھایا، 3 دن لقمہ منہ میں نہ گیا، 4 دن ایک لقمہ پیٹ میں نہ گیا سوائے پانی کے۔ یہ وہ شفیق، یہ وہ حبیب، یہ وہ مہربان، یہ وہ محسن رسول ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم، جس کے آگے جس کا سامنا ہونے والا ہے۔
جس کے آنسوں کی سارا جہان قیمت نہیں دے سکتا. سارے نبیوں کا رونا ایک طرف، میرے آپ کے نبی کا رونا ایک طرف. سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کے دکھ ایک طرف. سارے نبیوں کی آہیں ایک طرف، میرے نبی کی آہیں ایک طرف. سارے نبیوں کے غم ایک طرف، میرے نبی کے غم ایک طرف. سارے نبیوں کی تڑپ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کی تڑپ بے قراری ایک طرف. مدینے کی فضائیں گواہ ہیں، مکے کی فضا گواہ ہے، عرب کے پہاڑ گواہ ہیں، احد کا پہاڑ گواہ ہے، بدر کی وادی گواہ ہے، تبوک کا میدان گواہ ہے، عرفات کا میدان گواہ ہے کہ یہاں اس نبی نے 5 گھنٹے دھوپ میں بے قرار ہو کر امت کے لیے دعا مانگی ہے. اور یہاں حاجی خود اپنے لیے 1 گھنٹہ دعا نہیں مانگتا. ہر سال اللہ لے جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں نہیں دعا مانگی جاتی سارے ٹیلا ببی دن تاوی گھنٹے توتے کام نہیں جاندہ. 5 گھنٹے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اونٹنی جیسی بے آرام سواری ہو اور اوپر اپریل کی کڑک دھوپ ہو اور نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو. 1 گلاس دودھ کے سوا حرام ہے جو میرے نبی نے اس دن کچھ کھایا یا پیا. یہاں ہاتھ ہیں اور رب سے راز و نیاز ہے اور آنسو ہیں اور فریادیں ہیں اور آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں اور ایک ہی نغمہ ہے امت 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 امت. بھائیو اگر بے وفا ہونا تھا تو شیطان سے کرتے، اپنے نفس سے بے وفائی کرتے. اس سے بے وفا کیوں ہو گئے ہو؟ جو سب کچھ تمہارے لیے دے گیا اس سے کیوں بے وفائی کرتے ہو؟ جو تمہارے لیے پس گیا، اپنے گھر میں فاقہ رکھا. کیوں فاقہ رکھا ہے؟ اللہ نے کہا تھا لے لو، 2 وقت کی آسانی کی ضرورت نہیں چاہیے. یا اللہ نہیں چاہیے، 1 دن کھاؤں گا 1 دن بھوکا رہوں گا. آپ سفر میں تھے، حضرت فاطمہ کے محمل سے رونے کی آواز ہے. اب اپنی سواری سے اتر کے نیچے بھاگ کے آئے، کہا میرے بچوں کو کیا ہوا، میرے بچوں کو کیا ہوا. کہا ہے یا رسول اللہ بھوکے ہیں، ماں کی چھاتیوں کا دودھ ہی خشک ہو گیا فاقوں کی وجہ سے، بھوکے ہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا نہ ویلی نہیں. کہا مجھے حسن پکڑا. تو آپ نے حسن کو اٹھایا، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ ان کے چہرے پہ بشاشت آ گئی. انہیں واپس کیا، پیچھے دوسرا بچہ بھی رو رہا ہے. کہا حسین کو پکڑا، پھر حسین کو پکڑا، پھر اس کے منہ میں اپنی زبان دی اور وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے. اور پھر ان کی بھوک پیاس دور ہوئی، پھر ان کو ماں کی گود میں ڈالا. ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ کر سکتا تھا؟ جن کو کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. ہائے ہائے، بد دعا تو اس نے حسین کے قاتلوں کو بھی نہ دی کہ وہ بدبخت امتی تو تھے، وہ بدبخت امتی تو تھے. بد دعا نہیں دی، اتنا کہا ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا، میں دیکھ رہا ہوں. ایک ابلق چتکبرا شمر کو برس پھل بیری. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اور اس کی بربادی کی بد دعا تو نہ کی. جو ایسا شفیق ہو کہ اولاد کے سر نیزے پہ چڑھ جائیں یہ منظور ہے، ان خبیثوں کے لیے بد دعا نہیں ہے. تو کیوں ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ کیوں یہ بازار اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنے والوں کو یاد نہیں ہے کہ اس کے سامنے آنا ہے. کیا کہیں گے؟ روٹی کی تو کھا بھی یا رسول اللہ، صرف روٹی پر بیچ دیا رسول کو. ہائے ہائے. تو اس وقت میں اگر اللہ کے رسول نے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میری اولاد کے کٹے ہوئے سر اب بھی موجود ہیں، یہ تمہیں یاد نہ رہے؟ یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے تھیں یا کچھ اس میں سبق بھی تھا؟
یہی تو سبق ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. یہی تو اس میں سبق ہے کہ اللہ کے مل جانے پر اگر ہر چیز جاتی ہے تو جانے دو. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لے لو. یہاں بھی سکھ ہے، آگے بھی سکھ ہے. اس کی شفاعت کے بغیر پانی نہیں ملے گا، اس کی شفاعت کے بغیر چھاؤں نہیں ملے گی، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط نہ پار ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر اندر نہ جا سکو گے. کس سے بغاوت کر رہے ہو؟ کس سے ٹکر لے لی ہے؟ اور یہ سب کچھ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا مذاق کیا اڑایا، پرزے کر کے رکھ دیا. رشوت لینے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں. انعامی بانڈ بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں. جوا کھیلنے والا کیا کہتا ہے؟ ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے، سارا جوا جہان کھیل رہا، میں نے کھیلا تو کیا ہوا؟ چوری کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا. موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی لڑکی، موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی بچی، ایک موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتارنے والی لڑکی، یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تمہارے نبی کے سینے پہ خنجر نہیں لگ رہے، نیزے لگ رہے ہیں، نیزے جو اس کے سینے کے پار ہو رہے ہیں. اور پھر بھی وہ قیامت کے دن میری آپ کی ساری سیاہیاں دیکھے گا، ساری غلاستیں دیکھے گا، چونکہ اس دن چھپ جانے کا دن نہیں ہے، کھل جانے کا دن ہے. زنا نظر آ رہا ہوگا زانی کا، شرابی کی شراب نظر آ رہی ہوگی، جواری کا جوا نظر آ رہا ہوگا، ڈاکو کا ڈاکہ، ظالم کا ظلم، زانی کا زنا، ماں باپ کے نافرمان کی نافرمانی، بے نمازی کی ظلمت، بے روز کی ظلمت، یہ سب نظر آ رہا ہوگا. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ادھر جہنم آئے گی اور ایک چنگاڑ مارے گی اور جہان منہ کے بل گرے گا، کہے گا نفسی 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 نفسی، میرے رب میری جان بچا، میری جان بچا. کیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں باپ کا سائل نہیں ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ. عیسیٰ روح اللہ کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، تو میں اس دن کیسے کہہ سکتا ہوں میرے بچے، میری ماں، میری بیوی؟ اس دن ہر آدمی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. تو کون ہے؟ تیرا بھائی. جا تو میرا بھائی نہیں لگتا. تو کون ہے؟ تیری ماں. جا تو میری ماں نہیں. تو کون ہے؟ تیرا ابا. جا تو میرا ابا نہیں. تو کون ہے؟ تیری بیوی ہوں. جا تو میری بیوی نہیں. تو کون؟ میں تیری اولاد ہوں. جا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اکیلا. نوح کہیں نفسی نفسی، لوط، شعیب، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، دانیال، یوشع، الیاس اور سلیمان اور زکریا اور یحییٰ، جب یہ پکارے علیہم السلام نفسی نفسی، تو طارق جمیل کی کیا اوقات، اور ایک عام انسان کی کیا اوقات، اور ایک عالم کی کیا اوقات، اور ایک شہید کی کیا اوقات، اور ایک ولی کی کیا اوقات، اور ایک غازی کی کیا اوقات، اور ایک صوفی کی کیا اوقات، اور ایک حاجی تہجد گزار کی کیا اوقات، اور ایک علامہ محدث مفسر کی کیا اوقات. ہے یہاں آدم پکارے نفسی، یہاں نوح پکارے نفسی نفسی، یہاں ادریس پکارے نفسی نفسی، اسماعیل و ابراہیم پکارے نفسی نفسی، یعقوب، اسحاق، یوسف اور پکارے نفسی نفسی، یہاں موسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال پکارے نفسی نفسی، یہاں الیاس، داؤد اور ایوب پکارے نفسی نفسی، یہاں عیسیٰ، یحییٰ، الیاس پکارے نفسی نفسی، یہاں داؤد و سلیمان پکارے نفسی نفسی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پکارے نفسی نفسی. اب مجھے کون پوچھے گا؟ آپ کو کون پوچھے گا؟ پر ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اسی مجمع میں ہے، اسی یہیں کھڑا ہوا ہے. دیکھو اس کو، دیکھو
اور اس کا نغمہ، اس کی فریاد، اس کا نوحہ سنو. وہ نفسی نہیں کہہ رہا، اس کی جھولی بھی پھیلی ہے، اس کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، اس کی آنکھیں بھی عرش پہ ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت، میرے رب میری امت، میری امت، میری امت. آپ بھی اسی سے بغاوت کرو گے، اسی سے لڑو گے، اسی کی شریعت کو توڑو گے. میرے بھائیو، اس وقت نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پالو. اللہ کو پانا ہے تو غلام رسول بنو، غلام نبی بنو، غلام محمد بنو. نام کے نہیں، حقیقت کے بن کے دکھاؤ. جہاں غلطی ہو توبہ کرو، پھر چلو. گرو گے چلو گے، گرو گے چلو گے. چلنا ہی نہ ہو، بچہ چلتا ہے، جو ہی گرنے لگتا ہے ماں سنبھالتی ہے. تو سارے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو اپنا بنانا منزل بناؤ. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو، تبلیغ میں پھرو. یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں ہے. اخلاق کی دنیا اجڑ گئی ہے. کیا کروں؟ آج اللہ کی ہدایت کی صفت تبلیغ کے ساتھ متحرک ہے. اللہ ہر دور میں کسی کام کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. آج اللہ ہدایت کی صفت ادھر متوجہ کر چکا ہے، اور قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہیں. ہمارے تلمبے میں سرگودا سے ایک جماعت آئی، ایک جماعت آئی. کون سی جماعت؟ ناچنے والے، گانے والے، بھکاری فقیر مانگنے والے. کل تک ناچنے والے تھے، آج دعوت دینے والی بنی ہوئی ہیں. کل تک مانگنے والے تھے، آج دعوت دینے والے بنے ہوئے ہیں. بازار حسن کی عورتیں جن کے بدن تھرکتے تھے، گھنگرو چھنکتے تھے، آج وہ پردے میں اللہ کا پیغام سنا رہی ہیں. اس کے پیچھے کسی علامہ، کسی بڑے محدث، کسی بڑے شیخ خانقاہ کی محنت نہیں ہے. ایک سرگودے کے اڈے کا تاجر ہے، سپیر پاٹ کا، جس نے گشتیں کر 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 ان کی راہوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کا اللہ نے اسے ذریعہ بنایا، اور ان کی راہیں اللہ کی طرف پھر گئیں. اور وہ سارے وہاں ہمارے پاس، میں پچھلے ہفتے جمعے کے بعد گاؤں گیا تھا، ہمارے تلمبے میں ان کی جماعت 2 دن ٹھہری. ہائے ہائے، انہوں نے ہم تلمبے میں ایک چھوٹا سا بازار حسن ہے، ایک پرانا قدیم اڈا طوائفوں کا، انہیں وہاں گشت کر کے 7 طوائفوں کو اللہ کی راہ میں نکال دیا. اور اس نے جا کر ان کو دعوت دی کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں تمہارے پاس حضرت اماں خدیجہ کی چادر لے کر آیا ہوں. تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں وہ چادر تمہارے سر پہ ڈالنے آیا ہوں. اور اس نے اپنی چادر ایک لڑکی کے سر پر ڈالی تو ساری لڑکیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگی یہاں تو ہر کوئی ہماری چادر اتارنے آتا، یہاں تو ہر کوئی ہمارے کپڑے اتارنے آتا، تم کون ہو جو ہمارے سر پہ چادر ڈالنے آئے ہو؟ 9 طوائفیں نقد اللہ کی راہ میں نکلی 3 دن کے لیے. یہ وہ محنت ہے جس نے جسم بیچنے والیوں کو، عزت بیچنے والیوں کو اللہ کی راہوں پہ چلا دیا ہے. اور کچھ کرنا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے. کرو گے تو اللہ عزتیں تک پہنچے. ہدایت سے کا نظام آئے گا، اور کسی راستے سے ہدایت کی شکلیں مجھے نہیں نظر آ رہی. جو ہدایت کی ہوا چلے گی اسی راستے سے چلے گی. اس کے لیے پھرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی نیت کرو، اللہ سے دعا کرو. کرتے ہو نا نیت سارے؟ توبہ بھی کرتے ہو نا؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ تیرے چاہا تو سارا ہی پورا ہو جاتا ہے. تیرے ارادے، تیری چاہتیں، تیرے فیصلے، تیری تقدیر، تیری تدبیر، تیری مشیت، ہر چیز مولا تو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے. یا اللہ تو اسے کر کے دکھا دیتا ہے. کائنات میں کوئی چیز میرے مالک تیرے سامنے
نہ رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کھڑی کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز تجھے عاجز کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز تیرے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ میرے مالک، آسمانوں پر بھی تیرا راج ہے اور زمینوں پر بھی تیرا راج ہے، اور ہواؤں فرشتوں پر بھی تیرا ہی راج ہے، چرند پرند پر بھی تیرا ہی راج ہے، بحر و بر پر